خالق و مالک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حقیقی روزی رساں، وہی بگڑیاں پار لگانے والا اور کشتیوں کو پار لگانے والا، بگڑیاں سنوارنے والا ہے۔ وہی بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا آسرا، مسکینوں کا مأویٰ ہے۔ انگندلا دادا درود السلام امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، قیامت تک آنے والے اتباع کرنے والے مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سے ہمارا موضوع قیامت کی علامات صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں اس پر گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیلاً ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ تھا، اور ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں تھیں کہ جن کا وقوع ہو چکا، وہ واقعہ ہو چکی، جس میں دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کا آپس میں قتل کرنا، لڑنا ہے، اور پھر 30 کے قریب جھوٹے دجال کی آمد کا جو ہے حوالہ دینا وہ ذکر تھا۔ اسی طرح علم کا اٹھایا جانا، زلزلوں کی کثرت، زمانے کا بالکل قریب ہو جانا، اور فتنوں کی کثرت، قتل و غارت کی کثرت، حتیٰ کہ ایک بندہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ لے کر کسی کے پاس جائے گا تو وہ آگے سے یہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس قدر کثیر مال ہو۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور اس کی قبر کو دیکھ کر یہ خواہش کرے گا کہ اللہ نہ کرے وہ یہ کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ آج دفن ہو چکا ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے گا مغرب کی طرف سے، اور جب سورج طلوع ہو جائے گا مغرب کی طرف سے، مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے، ایک توبہ کا دروازہ بند، اور یہ قیامت کے وقوع ہونے کی سب سے بڑی اور آخری نشانی ہوگی۔ پھر کسی ایمان لانے والے کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کسی کی توبہ قبول کرنا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم، ان نشانیوں کے متعلق تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہو چکی ہیں۔ مزید اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت ضرور قائم ہوگی، یہاں تک کہ اس کی شدت اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ اس وقت دو آدمی آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کا معاملہ طے کریں گے، اور حقیقت یہ ہوگی کہ کپڑا کھول چکے ہوں گے، لیکن بیچنے والا اس کو بیچ نہیں سکے گا، خریدنے والا اس کو خرید نہیں سکے گا، اس کو دوبارہ لپیٹ بھی نہیں سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس قدر جلدی قیامت قائم ہوگی،
اور پھر فرمایا قیامت اس ضرور بضرور قائم ہوگی کہ حتیٰ کہ لوگ اونٹنی کا دودھ دو رہے ہوں گے، لیکن وہ دودھ دونے والا دودھ جب دو رہا ہوگا، نگار رہا ہوگا، اس کو پینے کی مہلت باقی نہیں ملے، حتیٰ کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، جو لقمہ وہ کھا رہے ہوں گے وہ لقمہ نگل نہیں سکیں گے کہ اتنی جلدی قیامت وقوع ہو جائے، واقع ہو جائے۔ یہ علامات قیامت۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک بندہ پانی کو سٹاک کرنے کے لیے حوض کو بھر چکا ہوگا، حوض پلستر کر چکا ہوگا، لیکن بھرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ ہے قیامت کی شدت اور ہولناکی۔ اتنی جلدی قیامت واقع ہوگی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اس وقت تم ضرور بضرور سور کے پھونکے جانے پر اللہ کی عدالت میں گروہ در گروہ، فوج در فوج پیش ہوگی۔ آپ مزید قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جس میں سے ایک نشانی جو واقع ہو چکی وہ نشانی ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی آگ کا نکلنا ہے، آگ کا ظاہر ہونا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تخرج نار من ارض الحجاز، یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ ظاہر ہوگی، نکلے گی۔ توزیع اعناق الابل ببصرہ، اور ملک شام کے اندر واقع بصرہ کے اندر اس آگ کو جو ارض مقدس حجاز سے نکلے گی اس کو وہاں دیکھا جائے گا۔ اور سن 654 ہجری کے اندر یہ آگ مدینہ کے مشرق میں طلوع ہوئی، ظاہر ہوئی، اور شام کے علاقوں کے اندر اس آگ کو دیکھا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے واقع ہو چکی، جب سن 654 ہجری کے لوگوں نے، جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی کتب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ لوگوں نے اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کر چکے، جس سے ہمارے قلوب و اذہان کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا کہ یقیناً اللہ کا قرآن سچا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے، اور انشاءاللہ قیامت قائم ہو کے رہے گی۔ شک کرنے والے اپنے شک کے اندر مبتلا رہے گے، اللہ کی وحدانیت کا اور رب کی ذات کا انکار کرنے والے اور قیامت کے دن پر یقین نہ رکھنے والے اپنی کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آئے گی، حتیٰ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر کہیں گے ہائے کاش یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اس سے پہلے اپنے آگے کچھ بیچ چکا ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ خواہش کریں گے ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا، مٹی کے اندر مل کے مٹی ہو چکا ہوتا۔ لیکن بھائیوں، بزرگوں، معززات، ماں بہنوں، اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کا افسوس ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے پچھتانے سے پہلے آپ اپنی آخرت کو سنبھال لیجیے۔ کفار کی طرح ڈھیل اور مستی اور ڈھیل، یہ مہلت جو مل رہی ہے اس کو مستیوں میں مت گزاریے، اس کو عیاشیوں کے اندر مت گزاریے۔ دنیا کو وقت دو دنیا کی زندگی کے مطابق، اور آخرت کی تیاری کرو آخرت کی عمر کے مطابق۔ مزید جو نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے ایک ربانی علماء کی موت کا بھی تذکرہ ہے۔ جو میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر علم کی کمی، علم کے خاتمے کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم آتاکموہ انتزاعا
اللہ رب العالمین جو اس نے تمہیں علم دیا ہے اس کو یک بار اچانک نہیں اٹھایا جائے گا. علم کا خاتمہ یک بار نہیں ہوگا کہ یک بار اچانک علم ختم ہو جائے سرزمین اللہ کی زمین سے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا لیکن ینتزع منہ بقبض العلماء، اللہ اس زمین سے علماء ربانیین جو ہے، نیک علماء جو ہیں، اللہ کے دین کی طرف خالصتاً دعوت دینے والے، اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے، شرک سے اظہار برات کرنے والے، لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینے والے، امر بالمعروف کی دعوت دینے والے، نہی عن المنکر کی دعوت دینے والے، ایسے ربانیین علماء کرام اللہ کی زمین سے ان کی اموات و کثرت ہوں گی. علماء جاتے رہیں گے، علم ساتھ جاتا رہے گا، حتیٰ کہ لم یبق عالما، اللہ کی زمین پر کوئی عالم موحد وہ سچا اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اللہ کی زمین پر باقی نہیں بچے گا. پھر محترم پیارے بھائیو، حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ گمراہوں کو اپنا سردار مانیں گے، لوگ ان لوگوں کو جو علاقے کے اندر بڑے ہیں سردار گردانے جاتے ہیں علم سے نابلد ہوں گے، جاہل ہوں گے، علم نام کی شے ان کے بلے نہیں ہوگی، اور جہالت کی بنا پر، علم کی کمی کی بنیاد پر جاہلانہ فتوے صادر کریں گے، اپنی جہالت کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. فافتوا، وہ فتویٰ دیں گے، فتویٰ ان کو دیا جائے گا گمراہی کی بنا پر، فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس ضمن میں نے چند چیزیں آپ کے سماعتوں کے گوش گزار کی تھی کہ نمبر 1 علماء ربانیین کا حدیث میں تذکرہ مل چکا کہ ان کی کثرت اموات اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک باقی نہیں. نمبر 2 جب ہم اپنی نسلوں تک دین نہیں پہنچائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو حالات پیدا ہوں گے، جو حالات کی کثرت ہوگی، دیندار لوگوں کی کثرت، اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دنیا سے دینداروں کا خاتمہ ہو رہا ہے. نمبر 3 جب ہم اپنے آنے والی نسلوں میں سے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں سے اللہ کے راستے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو وقف نہیں کریں گے، نتیجتاً گمراہی پھیلے گی، دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. کبھی ان چیزوں پہ غور کیا ہے کہ جہالت کیسے پھیلتی ہے؟ اور محترم پیارے بھائیوں، میں اس ضمن میں کون سا واقعہ سناؤں؟ آج علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جہالت عام ہو رہی ہے، وگرنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنہری دور دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اپنا ایک ملازم ساتھ رکھا. سارے لوگ ابو ہریرہ جیسے تو نہیں تھے کہ جو صبح سے شام تک اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، علم کے سنہری موتیوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا کرتے تھے. جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کر رہے ہیں، مدینہ سے دور بازار کے اندر. اپنے ملازم کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک دن میں کام کروں گا، ایک دن تو نے کام کرنا ہے. یہ ترتیب لگائی دین سیکھنے کے لیے. کہا ایک دن میں کاروبار کروں گا، تو انہیں اللہ کے رسول کی مجلس اس میں شریک ہونا ہے. جو اللہ کے رسول کے فرامین ہوں گے، جو آپ کے احکامات ہوں گے، جو چیزوں کی تعلیم آپ دیں گے، وہ شام کے وقت تو نے آ کر مجھے بتلانی ہے. ہاں دوسرا دن میں خود جاؤں گا، تو دکان میں بیٹھے گا، کاروبار کرے گا، میں دین سیکھوں گا، اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیمات سیکھوں گا اور پھر آ کر تجھے بتلاؤں گا. اور آج ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن میسر آتا ہے، جمعہ.
دین کی بنیادی تعلیم سیکھنے کے لیے پہلی دو بات، منبر محراب سے وہ دین کی بنیادی تعلیمات دی نہیں جاتی، لوگ قصے کہانیوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ نمبر دو، اگر ہم مقتدیین کی طرف دیکھیں تو ہمارے مساجد میں آنے والے لوگ ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اکثر لوگ جمعے والے دن جمعے کو اہمیت نہیں دیتے، وہ اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سیر سپاٹے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ گھروں کے اندر ٹی وی لگا کر یا موبائل اپنے سامنے رکھ کر پورا دن اسی غفلت میں گزار دیتے ہیں، یا پھر پورا دن سو کر ریسٹ سمجھا ہوا ہے جمعے کے دن۔ بہت کم لوگ ہیں جو مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ دین بیزار طبقہ آج ہمارے اندر وہ کثرت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے محترم پیارے بھائیوں، اس ضمن میں عرض کروں گا کہ قیامت کی نشانیاں تو آپ سن رہے ہیں، لیکن خدا را جو دین کی تعلیم آپ کے پلے ہے اپنی نسلوں تک پہنچائیے، جو آپ کے ساتھ حلقہ اثر ہے، جو آپ کا حلقہ احباب ہے، جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، جن مجلسوں میں آپ جا کر بیٹھتے ہیں، جو آپ کا حلقہ اثر ہے، اس تک کم از کم تھوڑی بہت دین کی تعلیم پہنچائیے، ان کو اس حد تک دین کی تعلیم دئیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ میں یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ ہائے افسوس، مجھے میرے دوست نے گمراہ کر دیا، میں اپنے دوست کے دین پر تھا جس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بھائیوں، ہمارے پاس کھیلوں کے لیے وقت ہے، صبح سے شام آج ہماری نوجوان نسل وہ کیرم بورڈ میں بیٹھ جائے تو پورا دل لگاتی ہے، لوڈو کھیلنے کے لیے اچھے بھلے لوگ بیٹھ جائیں پورا دن گزار جاتے ہیں، لیکن مجال ہے ان کی زبانوں پر اللہ کے قرآن کی کوئی آیت اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کی فرصت ملے، یا پیغمبر علیہ السلام کی کوئی حدیث اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کی فرصت ملے، یا حی علی الصلاۃ کا آوازہ ہے وہ یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے کیرم بورڈ بھی کھیل لیتے ہیں، چلو مسجد میں چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائیو لوڈو بھی کھیل لیتے ہیں لیکن چلو پہلے نماز تو پڑھ لیں۔ واللہ میں نے ایسے نوجوان ساتھیوں کو دیکھا کھیلوں کے اندر مشغول ہے، کرکٹ کی دنیا، انہوں نے میدانوں کو آباد کیا لیکن اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرنے میں ان کا خاصا حصہ ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو ہم نے قریب کرنا ہے، وہ گر وہ طریقے، وہ سارے جو وسائل اور اسباب ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آج میں ہوں نا تو آپ پہ ڈال دیتا ہوں، آپ کا کام ہے، آپ اگلے کی ذمہ داری ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک کو آواز دی ماں نے بیٹھا پانی کا گلاس پلاؤ، اس نے دوسرے کو آپ پلاؤ، اس نے کہا کہ تیسرے کو آپ پلاؤ، اس نے چوتھے کو آپ پلاؤ، ہوتے ہوتے بیچاری ماں نے خود پانی پی لیا، لیکن وہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا کہ پانی نہیں ملا، اس نے اگلے پر ڈال دیا، اگلے نے اس سے اگلے، اگلے نے اس سے اگلے۔ یہ آج کے معاشرے کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ میرے پاس دین کا علم ہے لیکن میں نے ذمہ داری دے دی دوسرے پر، دوسرے نے تیسرے پر ڈال دی، چوتھے پر ڈال دی، نتیجہ کیا ہے کہ وہ سرکل کے اندر بات گھومتی رہی لیکن عملی طور پر کام نہ ہو سکا۔ تو اس لیے علم کی کمی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور نیک لوگوں کا بالخصوص علماء ربانیین کا اس دنیا سے چلے جانا یہ قیامت کی نشانیوں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور آج دیکھ لو، آج کا نتیجہ یہاں تک نکل رہا ہے کہ جہالت اور علم کی کمی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ان پڑھا شخص دین سے دور، جس نے دین کے لیے بیس سیکھی نہیں ہوگی، مولوی صاحب مسئلہ بیان کرے نہ کرے، سوال کرنے والا سوال کرے گا، یہ سوشل میڈیا صبح سے شام تک پڑھنے والا آپ کو جٹ سے جواب دے گا۔ جس کو دین کی بنیادی مبادیات کا اصول کا علم ہی نہیں ہے، تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ سنی سنائی باتیں عام ہو رہی ہیں اور لوگ اس پر دین کا درجہ دے رہے ہیں، تو نتیجہ جہالت عام ہو رہی ہے، اور یہ نشانی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔
اللہ رب العالمین ہمیں دینی علوم کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا ہمیں کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو بات ارشاد فرمائی کہ 3 چیزیں انسان اپنی زندگی میں کرے، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا ہے، ان میں سے ایک چیز وہ علم نافع ہے کہ اپنی زندگی میں دین سیکھا اور دوسروں کو سکھا کر گیا۔ یہ دنیا سے چلا جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس حضرت انسان کو اس چیز کا فائدہ ملے گا۔ آج کے اس نشست میں جو تیسری چیز میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے امانت داری کا خاتمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد۔ اور لوگوں، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اور اس کا دین مکمل نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آج بدعہدی اور امانتوں کے اندر خیانت جو دراصل منافقت کی نشانی ہے، آج مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی کہلوانے والے، آج دیکھ لو پڑھے لکھے لوگ وہ بھی امانتوں کے اندر خیانت کرتے نظر آئیں گے، عہد وعدے کرتے آئیں گے لیکن پاسداری نہیں ملے گی۔ یہ نشانی اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانیوں سے بتلائی۔ اور سیدنا حذیفہ وہ تڑپ اٹھے اور حدیث بیان کی جب آپ نے شاگردوں کو تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 احادیث سنی ہیں، اور آپ نے 2 چیزیں بیان کی، اور ان 2 باتیں جو میں نے سنی ان میں سے ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور ایک کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک واقعہ ہو چکی، دوسری کا انتظار کر چکا۔ فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نازل ہوئی، اور وہ امانت جب نازل ہوئی تو پھر قرآن نازل ہوا۔ ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ امانت سے مراد قرآن بھی ہے، لیکن امانت اللہ کے رسول نے فرمایا نازل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے قرآن کا علم سیکھا، اس پر عمل کیا، اور امانت وہ جس طرح نازل ہوئی اس امانت کو محفوظ بھی کیا اور اس کا خیال رکھا، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا، امانت کے اٹھ جانے کا ذکر فرمایا۔ پہلا دور کہ امانت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور امانت کی حفاظت کی۔ اور دوسرا دور یہ آیا کہ لوگوں کے پاس سے، ان کے سینوں سے، دلوں سے امانت اٹھ گئی، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا، جب وہ سوئے گا تو اس کے دل سے امانت جو ذرا بھر موجود تھی وہ اٹھا دی جائے گی، حتیٰ کہ ہلکا سا داغ کی طرح اثر باقی رہ جائے گا۔ جس طرح بندہ کسی آگ سے جلتا ہے تو آبلہ پڑ جاتا ہے، نشان پڑ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس میں کوئی شے نہیں ہوتی، صرف وہ جگہ ابھر جاتی ہے، نشان سا پڑ جاتا ہے، اور پھر پیچھے داغ باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اثر ہوگا کہ ایمان داغ کی طرح باقی رہے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ تھوڑی دیر مزید بندہ سوئے گا، جو ذرا سی داغ جتنی امانت باقی تھی وہ بھی اٹھ جائے گی۔ فرمایا لوگ عقل کے لحاظ سے مضبوط، شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت، ذہین و فتین، صحت والے موجود، لیکن امانت داری ان کے اندر موجود نہیں۔ اور بھائیو، یہ وہ وقت ہے جو اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دور اس کا انتظار باقی ہے کہ لوگ قرآن، امانت، علم اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دور دیکھا، سیدنا حذیفہ کہتے ہیں، لیکن جس دور کا انتظار ہے کہ وہ ایسا دور آئے گا، لمبی حدیث، کہ حتیٰ کہ اگر تم کسی کے پاس امانت
رکھو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ امانت کے اندر تمہیں خیانت ملے گی. پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں کریں گے، اپنی امانتیں کسی کے سپرد کرنے کترائیں گے. اور آج کا دور جب عدم اعتماد کی کثرت، وہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہوئی عدم اعتماد کہ میں آج دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہا؟ یہ ایمان کی کمزوری اور امانت کے اندر خیانت ہے. الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ اللہ کی زمین پر ایسے ہیں جو امانت کا جو ہے وہ پاس رکھتے ہیں. اس لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں دین ہوگا، دین پر استقامت ہوگی، دین پر عملداری ہوگی، وہ عہد و پیمان کی حفاظت کرے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بدکاری اور شراب نوشی کا عام ہو جانا بھی بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرمایا ان من اشراط الساعہ، لوگوں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان یقل العلم، علم کی قلت ہو جائے گی. اور اس پر گزشتہ جمعے میں بھی اور جمعے کے آغاز میں بھی گفتگو کر چکا کہ علم کیسے کم ہوگا، اس کی کیا وجوہات بنے گی. اس حوالے سے جن احباب نے سنا وہ غور کریں، اور علم کی کمی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، جہالت ظاہر ہوگی، جہالت عام ہو جائے گی. یہاں یظہر کا مطلب عام ہونا ہے، جہالت عام، علم کی قلت. پھر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَظْهَرُ الزِّنَا، یہاں تک کہ زنا عام ہو جائے گا. اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، خمر شراب نوشی یہ بھی عام ہو جائے گی. وَتَكْثَرُ النِّسَاء، فرمایا عورتوں کی کثرت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور آدمی مرد کم ہوں گے. حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ، 50 عورتیں ہوں گی، ایک مرد ان پر نگران ہوگا جو ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا، جو ان کے روزمرہ کے معاملات کو پورا کرے گا. نگرانی کفالت ایک مرد کرے گا اور اس کے ماتحت نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی. اور آج دیکھ لیں علم کی کمی، جہالت کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، شراب نوشی یہ عام ہو چکی، عورتوں کی کثرت. اور اس کی وجہ بات محدثین نے، شارحین حدیث نے یہ بیان کی کہ بکثرت لوگ جنگ و جدال کریں گے، لڑائیاں ہوں گی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کا بازار جب گرم ہوگا، نتیجتاً مرد ایک کثیر تعداد میں قتل کر دیے جائیں گے اور پیچھے عورتیں باقی بچیں گی. یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک مرد ہوگا اور وہ 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. اور بھی محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی. یہ ہندوستان کے اندر جب ایک سروے ہوا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ عورتیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ حکمت تھی جس کے پیش نظر اللہ نے قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں یہ کر کے دکھایا کہ ایک مرد، اس کو رب کے قرآن نے، اللہ رب الرحمان نے یہ اجازت دی کہ وہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں عقد میں لائیں اور 3 لونڈیاں ملا کر 11 بنی. آپ کے عقد میں لونڈیوں سمیت 11 بیویاں موجود تھیں. یہ عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج ہمارے یہاں کوئی دوسری شادی کا نام لے لے
تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عورتیں نام لینا ہی گوارا نہیں کرتی۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ دوسری شادی کرنے والے اکثر پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ علم کی کمی، دین سے دوری کی بنا پر۔ اگر کوئی ان کے حقوق کے درمیان موافقت کرتا ہے، عدل و انصاف جو شرع نے بیان کی کہ ایک بیوی ہے اس پہ کفایت کرے، نمبر 1۔ لیکن اگر اس کے پاس سرمایہ ہے، مال و دولت ہے، اور 2 بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکتا ہے تو 2 بیویاں کرے، 3 کے درمیان عدل و انصاف کر سکتا ہے وہ 3 کرے، اگر 4 کے درمیان اچھے طریقے سے معاملات طے کر سکتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ 4 کرے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں 1 پر کفایت کرے۔ شرع اس حکمت کے پیش نظر ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں عورتوں کی کثرت، جنگ و جدال اپنی جگہ وہ ابھی بھی موجود ہے، لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جام ہو جائے گا، نتیجتاً مرد قتل ہوں گے۔ آئی دیکھ لو زن، درد، زمین، یہ ساری چیزیں ہیں نا، آج لوگ اس پر جگڑ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے یہ پچھلے دنوں سیاست کے موقع پر، الیکشن کے موقع پر کتنے لوگ قتل ہوئے۔ جو زمینی جھگڑے ہیں، آپ پوری دنیا کی بات نہ کریں، صرف ضلع کوٹلی میں دیکھ لیں کہ زمینی جھگڑے اتنی تعداد میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ، اور عدالتوں میں سال ہر سال ہو چکے کیس چل رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے معاشرے میں بچیوں کے معاملات ہیں، زناکاری کے ضمن میں، اور بچیوں کے گھر سے بھاگ جانے کے نتیجے میں قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ کئی لوگ اس وجہ سے قتل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی، اور جب ہم دین سے دور ہوئے نتیجتاً جہالت عام ہوئی، جب جہالت عام ہوئی تو زنا عام ہوا، جب زنا عام ہوا تو ساتھ ہی لوگوں نے شراب نوشی کی۔ آج کثرت ہے، ہر دوسرا بندہ وہ شراب پیتا نظر آئے۔ پہلے نمبر پہ سگریٹ آتا ہے، سگریٹ سے ہی نشے کی عادت پروان چڑھتی چڑھتی آپ کو وہ لوگ ملیں گے شراب پیتے ہیں، وہ کہیں گے یار چسکی لگا لیں۔ یہ چسکی لگاتے لگاتے اس طرح سگریٹ کے کچھ وہ لگاتے ہیں، چسکا بڑھ جاتا ہے، پھر شراب نوشی مستقل عادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو بندہ شراب نوشی کرتا ہے اللہ 40 دن تک اس کے نمازیں قبول نہیں کرتا۔ یہ شراب نوشی ہو گئی، زنا ہو گیا، موسیقی، آلات موسیقی کا عام ہو جانا۔ بعض حدیث میں یہ چیزیں بھی بیان کی۔ آج دیکھ لو، آج ہر دوسرا تیسرا نوجوان کانوں میں لگا کر ایئر فون، اور پورا دن موسیقی سنے تو انہیں راحت ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دلوں کا سکون ہی موسیقی اور گانوں میں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں دلوں کا سکون چاہتے ہو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، محمد رسول اللہ کی حدیث کو پڑھو۔ جو دین کے اندر سکون ہے واللہ کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ عارضی سکون کے متلاشی تو ہم بہت ہیں، لیکن حقیقی سکون اللہ نے اپنے دین میں رکھا، اسلام میں رکھا۔ اسی طرح محترم پیارے بھائیوں، عورتوں کی کثرت، اور یہ الگ حدیث بھی اللہ کے رسول نے جس میں چیز بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی پیروی۔ آپ نے فرمایا کہ دور آئے گا تم ضرور ضرور یہود و نصارہ کے قدم بقدم ان کی پیروی کرو، اور یہ بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا علم پر عمل نہیں ہوگا، لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اور اس پر زیاد بن لبید نے غالباً یہ بات کہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں قرآن سیکھ رہا ہوں، میں یہ قرآن کا علم اپنے بچوں کو منتقل کروں گا، میرے بچے آگے اپنے بچوں کو منتقل کریں گے، قرآن کے جو ہے علم منتقل ہوتا رہے گا، اور آپ کہتے ہیں علم ہوگا کہ عنقریب علم کی کمی ہوگی، تو علم کیسے کم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمایا علم کم ایسے ہوگا، ایک وجہ یہ ہوگی کہ لوگ قرآن کا علم تو ہوگا
قرآن کے حافظ تو ہوں گے، لیکن قرآن کا علم اور حافظ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو اس کو علم کی کمی سے تعبیر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح آخری جو قیامت صغریٰ کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں جو آج کی نشست میں آخری چیزوں میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے کہ اسلام مٹ جائے گا، قرآن کی آیت حتیٰ کہ آخری آیت بھی اٹھا لی جائے گی، اور لوگوں کے پاس صرف لا الہ الا اللہ بچے گا۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ اس سے صرف ایک ہی بات سنیں گے، لا الہ الا اللہ۔ پوچھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ بڑے بڑے بوڑھے لوگ جواب یہ دیں گے کہ یہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے، لا الہ الا اللہ ہم نے سنا، اور یہ نشانی صرف اس وقت ظاہر ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی موت واقع ہو جائے گی، اور اس وقت سب سے آخر میں جو چند لوگ باقی بچے گے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو اس کے حوالے سے یہ گواہی دے گی کہ یہ لوگ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔